نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بے شبہ شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ اللہ نے اتاری یہ سب تو اچھی کتاب، ساری کتاباں تو اچھی بہترین کتاب اللہ پاک نے اتاری ہے۔ اس نو پڑھ کے اس نو سن کے فرمایا انہاں دے وال کھڑے ہو جاندے نے انہاں دے بدن تے جو اپنے رب تو ڈردے نے، یعنی اپنے رب دے خوف نال انہاں دا جسم دا وال کھڑا ہو جاندہ ہے، اپنے رب تو ڈردے نے۔ پھر انہاں دیاں جسم دے انہاں دے چمڑے انہاں دے دل نرم پہ جاندے نے، یاد خدا وچ رغبت کردے نے۔ اے اللہ دی ہدایت ہے جس نو اللہ وکھائے، جس نو اللہ عطا کرے جس نو چاہے، اور جس نو اللہ گمراہ کرے اس نو کوئی راہ وکھان والا نہیں۔ اچھا، ہدایت صرف اللہ دی طرف، اللہ چاہے تے ہدایت ادا کرے۔ نبی دا کام بھی صرف اتنا ہوندا ہے کہ او لوگاں نو سیدھی راہ دس چھڑدا ہے، اے سیدھا جی اے پٹھا جی، اے اللہ دی مرضی ہے، اے اللہ دی مرضی دے خلاف ہے۔ ہن اللہ دی مرضی ہے کہ اس نو راہ ہدایت دے یا راہ ہدایت تو بھٹکا دے۔ اللہ نہ چاہے تو کسی نو بھی راہ ہدایت ملدی نہیں۔ اور اس کلام مقدس کے متعلق فرمایا کہ اے ساریاں کتاباں وچوں بہترین کتاب ہے۔ ڈردے او نے جڑے اس دی تلاوت کردے نے، اس دی تلاوت کر کے اس نو سمجھدے نے بھی اللہ پاک نے اس کلام وچ فرمایا کی ہے، تے جدوں او اللہ دے مطلب نو بیان کرنے نو سمجھدے نے تے پھر انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے خوف نال۔ کل بھی گزارش کی تھی کہ اللہ نے ایک کتاب اس واسطے اتاری ہے کہ بندہ مومن اس دی تلاوت کرے، اس دا مطالعہ کرے، اس نو سمجھے، اس نو پڑھے، پھر اس تے عمل کرے۔ اسی لوگ اللہ ماشاء اللہ اسی سمجھ لیا بھی یہ واقعی بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی چنگی بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، تو اس نو بہترین غلاف وچ لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے، گھر وچ برکت ہوندی ہے۔ اس دے ہون نال بڑی برکت ہوندی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اصل برکت اس دے پڑھنے نال ہوندی ہے۔ اور اگر کوئی انسان پڑھ نہیں سکتا، مثلا وہ پڑھیا ہی نہیں، وقت اس دا گزر گیا، وڈیرا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، وہ پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم وہ اس دی زیارت تے کردا رہے، اور جو پڑھ سکتا ہے اس نو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے وقت عطا کیتا انسان پڑھیا نہیں تو پھر اس نو پڑھنے دی کوشش کرنی چاہیے۔ عمر دا کوئی تقاضا نہیں ہوندا، بندہ 50 سال دا 60 دا ہو گیا تو استاد کول پڑھن جائے دا تو شرمندگی دا احساس ہوئے، تو ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ اس نو چاہیے کہ اس عمر وچ بھی اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے تو پھر وہ ضرور پڑھے۔ ایک آیت پڑھ لے دا، 2 4 جتنیاں بھی اپنی زندگی وچ پڑھ سکتا ہے، موقع اللہ نے دیتا ہے تو اس نو اس تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک نیک بزرگ گزرے نے تو وہ قرآن پاک پڑھے نہیں سن، روز قرآن پاک کھول دے سن، کھول کے تے ہر سطر تے انگلی پھیر دے سن تے آخدے سن کہ یا اللہ ایس لین وچ ایس سطر وچ جو کچھ تو فرمایا ہے نا، یا اللہ اے بالکل سچ ہے، اس دے اندر کوئی جھوٹ نہیں، اے بالکل حق سچ فرمایا ہے۔ تھرڈی سطر تے انگلی پھیر دے سن، آخدے سن یا اللہ اے بھی تو بڑا حق سچ فرمایا ہے۔ اس تو تھرڈی سطر تے انگلی پھیر دے سن تے آخدے سن یا اللہ اے بھی حق سچ ہے۔ اللہ نے صرف اس وجہ تو انہاں دی گناہ معاف فرما کے انہاں نال بہتری فرمائی۔ ہن ایک بندہ پڑھیا نہیں لیکن اتنا اس دا عقیدہ ہے کہ روز اس نو کھولدا ہے، کھول کے یہ عرض کردا ہے یا اللہ اے بھی سچ ہے، یا اللہ اے بھی سچ ہے، یا اللہ اے بھی سچ ہے۔ اسی تے الحمدللہ تھوڑا بالا پڑھ لینے ہیں، تو ضرور چاہیے کہ قرآن پاک کھول کے اس نو پڑھیا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، عرض کردے نے لبیک یا رسول اللہ، فرمایا صبح دے وقت تہاڈا کتاب اللہ دی ایک آیت سیکھنے واسطے چل کے جانا
ایک آیت سیکھنے واسطے چل کے جانا ایک 100 رکعت نفل پڑھنے تو بہتر ہے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ نیری نماز نفل پڑھنے بڑے چنگے نے، فرمایا ایک 100 رکعت نفل نہ پڑھو، لیکن ایک آیت سیکھنے واسطے چل کے جاؤ، اے تواڈے واسطے 100 رکعت افضل ہے۔ اور فرمایا اے ابو ذر، صبح دے وقت علم دا ایک باب سیکھنے واسطے جانا، کوئی لمبا چوڑا نہیں، فرمایا صرف ایک باب سیکھنے واسطے جانا، اس تو بعد خواہ اس تے عمل کیتا جائے یا نہ کیتا جائے۔ اچھا یہ بھی شرط نہیں ہے بھی تسی علم سیکھیا تو اس تے عمل کیتا یا نہیں کیتا، اس حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا صرف سیکھنے واسطے جانا، یہ اتنے بڑے اجر و ثواب دا باعث ہے کہ فرمایا تہاڈا 1000 نفل پڑھنے تو چنگا ہے۔ 1000 نفل نہ پڑھو، صرف دین دا ایک باب سیکھ کے آ جاؤ، یہ اتنا چنگا ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ متعلق فرمانے کہ آپ دے بیٹے سن تے عرض کرتے ہیں ابا جی اے دسو میں مطالعہ کراں یا نفل پڑھیا کراں؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے نے فرمایا سی کہ بیٹا تیرا اے مطالعہ کرنا کتاب اللہ دا یا سرکار دے فرمان دا مطالعہ کرنا، دین نو سمجھنا تیرا نفل پڑھنے تو چنگا ہے، تو اے مطالعہ کریا کر۔ ایتھے سرکار نے فرمایا کہ کسی دا ایک باب دین دا سیکھنے واسطے جانا 1000 نفل پڑھنے تو چنگا ہے۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھیا اور پھر اس تے عمل کیتا، قیامت دے دن اس دے والدین نو ایسا تاج عطا کیتا جائے گا جس دی روشنی سورج تو زیادہ ہوئے۔ ان سورج کائنات وچ ایک ہے، دنیا دے 200 کچھ ممالک نے غالباً، اور ایک سورج پوری دنیا نو روشن کردا ہے، ساری کائنات دے ذرے ذرے نو ایک سورج روشن کردا ہے۔ اس کے باوجود اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھیا، سمجھیا، اس تے عمل کیتا، اللہ اس دے والدین، حالانکہ اس نو پتہ نہیں کتنا انعام اللہ پاک عطا فرمائے گا، فرمایا اس دے والدین نو ایسا تاج عطا کیتا جائے گا کہ سورج دی روشنی بھی مان پہ جائے دی اس دے سامنے، اس تو بھی زیادہ ہوئے دی۔ اور فرمایا تہاڈا قرآن تے عمل کرنے والے دے بارے پھر کی خیال ہوئے دا، کہ جڑا قرآن نو پڑھدا ہے، سمجھدا ہے، پھر عمل کردا ہے، اس دے متعلق کی خیال ہے اللہ اس نو کتنا ثواب عطا کرے گا۔ اور سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھیا اور اس نو سیکھیا، سیکھنے تو بعد اس تے عمل کیتا، فرمایا اس دے والدین نو قیامت دے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس دی چمک، جس دی روشنی سورج دی طرح ہوئے دی، سورج دی چمک دی طرح ہوئے دی۔ اور اس دے والدین نو 2 حلے پہنائے جان دے، حلے تو مراد 2 لباس، 2 جوڑے ایسے پہنائے جان دے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی قیمت اس ساری دنیا بھی مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ اچھا کتنے قیمتی ہوندے، بڑے بڑے قیمتی جوڑے انسان دنیا دے اندر خریددا ہے، سیاستداناں دی بیٹیاں دی شادی ہوندی ہیں تے کئی کروڑ دا ایک ایک جوڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جڑے جنت دے اندر اللہ جوڑے عطا کرے گا نا، وہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنے قیمتی اللہ پاک کو جوڑے اس دے والدین عطا کرے گا جس نے قرآن پڑھیا ہے، سیکھا ہے، پھر اس تے عمل کیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ اس کو وہ جوڑے عطا کرے گا کہ دنیا مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ پوچھن دے اے بار الہ، اے جوڑے سانو کیوں عطا کیتے گئے؟ بڑا بڑا سوال ہوئے یا اللہ اسی تے ایسا عمل کو نہیں کیتا، ساڑھے ایسے نیک اعمال نہیں، اتنا بڑا عمل کوئی نہیں کہ سانو اتنے قیمتی جوڑے عطا کیتے جان۔ اللہ فرمائے دا اس واسطے تانوں عطا کیتے گئے نے کہ تواڈے بچیاں نے میری کتاب نو تھام کے رکھیا ہے، یعنی اس نو پکڑ کے رکھیا ہے، اس تے عمل کردے رہے نے، اس نو پڑھیا ہے، پڑھنے تو بعد اس تے تیری اولاد عمل کردی رہی ہے، وہ تیرے اولاد دے اس عمل دی وجہ تو تینوں جنت دے اندر اتنی قیمتی جوڑے عطا کیتے گئے۔ حضرات معزز محتشم، اگر اللہ اس دے والدین نو جوڑے عطا کرے گا ایسے جس کی قیمت دنیا بھی ادا نہیں کر سکتی، پھر وہ پڑھنے والا اللہ اس کو کتنا انعام عطا کرے گا، اس تے اللہ دے کتنے احسانات ہوں دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے کل کچھ مزید بیان کریں دے، دعا ہے اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔